بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی ادائیگی اور ان کی زندگی میں ادا فرمائے ہوئے عمرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے ادا فرمائے۔ سب سے پہلا عمرہ تو انہوں نے سن ہجری 6 مدینہ کی ہجرت کے بعد 1450 صحابہ کے ہمراہ ادا فرمانے کا ارادہ کیا، اور مقام حدیبیہ تک جب وہ پہنچے ہیں تو انہیں مشرکین مکہ کی طرف سے روک دیا گیا۔ بالآخر صلح حدیبیہ طے پائی، اور اس میں صلح کے لیے جو نکات لکھے گئے ان میں ایک نقطہ یہ تھا کہ وہ اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے، بلکہ آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے اور ان کو آئندہ سال آنے کی اجازت ہوگی۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھول دیا۔ صحابہ کو بھی احرام کھولنے کی تاکید فرمائی، لیکن صحابہ مکے کی اور کعبے کی محبت سے مغلوب تھے، اور بظاہر انہوں نے احرام کو نہیں کھولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے، اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا خیمے میں موجود تھی۔ ان کے سامنے ذکر فرمایا کہ صحابہ احرام نہیں کھول رہے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر وہ میری بات کو نہ مانے تو ان کا ایمان چلا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے مطیع و فرما بردار ہے اور آپ کے حکم پر ہر چیز کو لٹا دینے والے ہیں، لیکن وہ انسانی حال میں مغلوب ہے اور مکے اور کعبے کی محبت میں مغلوب ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ انہیں حکم فرمائیں، آپ خود جا کے اپنی ہدی کو ذبح فرمائیں، تو آپ کو دیکھ کر آپ کے عمل کی تعمیل میں وہ خود بخود اپنی ہدی کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے۔ بالآخر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کو ذبح فرمایا۔ ان کو دیکھ کر سارے ہی صحابہ نے اپنے جانوروں کو ذبح فرمایا اور اپنے بال کو حلق کیے اور احرام سے نکل گئے۔ تو یہ پہلا عمرہ تھا جو بظاہر عمرہ نہیں ہوا، لیکن نیت سے وہ عمرہ تھا، لہٰذا یہ عمرہ شمار کیا جاتا ہے۔ پھر سن ہجری 7 میں حسب نکات جو صلح حدیبیہ میں لکھے گئے تھے وہ پھر عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے، اور انہوں نے ذی القعدہ میں سن ہجری 7 میں عمرہ ادا فرمایا۔ تیسرا عمرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب واپس ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے مقام جعرانہ جو اس وقت میقات بھی شمار کی جاتی ہے، وہاں پر سے احرام باندھ کے مکے کا عمرہ کیا، کعبے کا عمرہ کیا۔ اور چوتھا عمرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ ادا فرمایا، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حج قران کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں ادا فرمائے۔ تو یہ 4 عمرے تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی اپنی زندگی میں ایک ہی ادا فرمایا، اگرچہ حج فرض ہو چکا تھا۔ عادتاً جب بھی کوئی فریضہ نازل ہوا تو سب سے پہلی اس کی تعمیل اللہ کے نبی نے خود فرمائی، لیکن حج کو انہوں نے تاخیر سے پڑھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ مشرکین مکہ جاہلیت میں بھی حج کیا کرتے تھے، اور ان کے یہاں چونکہ وہ لڑاکو قبیلے تھے اور ایام کی تبدیلی وہ اپنی جنگوں کو جاری رکھنے کے لیے کر دیا کرتے تھے، تو کیلنڈر میں اور وقت میں جو ہے رد و بدل ہو چکا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حج فرمایا جس میں وقت اپنے اصلی حالت پر لوٹ آیا تھا۔ لہٰذا اگر آپ حجۃ الوداع کے خطبے کو سنیں گے تو اس میں انہوں نے
یہ ذکر فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ اور وقت آج اپنی اصلی حیت پہ لوٹ آیا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حج کے خطبے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھ سے حج کے مناسک کو سیکھ لیجئے اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اگلے سال مجھے دوبارہ نہیں مل سکیں گے۔ یہ اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا، لہٰذا اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے ارکان کی تکمیل میں جو 5 ارکان کی تکمیل ہے، اسلام کے حج کی تکمیل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری اور پہلے حج کے ذریعے فرمائی، اس لیے اسے حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اور اس کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ وداع میں یہ اپنی انگلی کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر کے صحابہ کرام جو 1,24,000 کی تعداد میں موجود تھے ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچا دیا؟ سارے ہی صحابہ نے بیک زبان یہ بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے صرف ادا ہی نہیں فرمایا، آپ نے پیغام کے ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا اے اللہ، میری اس بات پر آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ بتایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، تم میں جو لوگ آج حاضر ہیں وہ میرے پیغام کو غائبی تک پہنچا دے۔ تو اس لیے اس حج کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر اور ان کی سنتوں کے مطابق عمرہ اور حج ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔